میں کم از کم 20 احادیث موجود ہیں عاشورہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت پہ. ان میں سے بھی جو کنزیکٹو 8 طرق آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2000 سے لے کر 2007 تک. اس باب کا نام ہی ہے صیام یوم عاشورہ، یعنی یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے اس سے متعلق. اور صحیح مسلم میں، بخاری میں تو 20 احادیث ہیں، صحیح مسلم میں 40 احادیث ہیں، جن میں سے جو چیپٹر ہے صوم یوم عاشورہ کنزیکٹو، اس میں 34 احادیث 34 ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2637 سے لے کر 2670 تک. یعنی آلموسٹ بخاری مسلم میں ملا کر یہ آپ کو 50 سے زیادہ احادیث ملیں گی، اور کم از کم 8 صحابہ سے یہ احادیث روایت ہیں. تو اب یہ ساری وہ 50 احادیث تو میں کور نہیں کر سکتا، میں نے صرف پنجتن پاک کی نسبت سے 5 ہی چوز کی ہیں. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، صحیح بخاری میں 2006، مسلم میں 2662، اور مشکات میں بھی ہے 2040 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم عاشورہ 10 محرم اور رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور دن کے روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم یوم عاشورہ کے دن کو باقی تمام دنوں پر فضیلت دیا کرتے تھے. یہ مسلم شریف کے الفاظ اور بخاری میں بھی موجود. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 اور مشکات میں 2044. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. 1 سال کے. اور یہ گناہ صغیرہ ہی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 552 اور مشکات میں بھی ہے 564 کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اگر بیچ میں بڑے گناہ نہ کیے جائیں. اب یہ نہیں کہ ایک بندہ ایک جمعہ پڑھے اگلا جمعہ پڑھ لے بیچ کے گناہ معاف، نہیں، نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے، تو نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی کبیرہ. تو کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ اس طرح کے روزوں سے معاف ہو جاتے ہیں. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، بخاری میں 2002، مسلم میں 2637. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قریش مکہ بھی زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی تو بنو اسماعیل کو بھی عاشورہ کے دن کی فضیلت پتہ تھی. حالانکہ مشرکین عرب بت پرست تھے، وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکے میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. رمضان شریف تو مدینے میں فرض ہوئے نا روزے، مکے میں آپ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں، حتیٰ کہ ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جس کی مرضی چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے، جس کی مرضی اس روزے کو چھوڑ دے. یعنی رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو obligatory نہیں رہنے دیا، بلکہ اس کو آپشنل رکھ دیا کہ 10 محرم کا روزہ یہ نفلی روزہ ہے، آپ کو رکھ لے ثواب ہے، کوئی چھوڑ دے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، بخاری میں 2004، مسلم میں 2656. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے، تو ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. مسلم شریف کے ایک طریق میں الفاظ ہیں ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، دوسرے میں الفاظ ہیں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور تیسرے میں الفاظ ہیں کہ ہم اسے عید کے دن کے طور پر مانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا تو زیادہ حق ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں، کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ بڑھ کر قریب ہیں. ظاہر ہے کہ وہ تو ٹیمپرڈ فارم میں تورات کو لے کے چل رہے تھے، نبی علیہ السلام کی تو
یہ جو دین ہے یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے بنی اسرائیل کی، صرف شریعت میں تھوڑی بہت چینج آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے 2666، مشکات میں 2041۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس بات کا کہ ہم بھی جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھیں، تو کچھ اصحاب نے عرض کیا کہ یہ تو یہود و نصارہ کی پیروی ہو جائے گی ایک طرح کی، تو آپ نے فرمایا پھر تم ان کی مخالفت کرو اور تم 9 تاریخ کا روزہ رکھو، یعنی 9 محرم الحرام کا، اور اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں بھی 9 کا روزہ ایڈ کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ابن عباس کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اچھا، یہ حدیث میں کافی ساری کنٹراڈکشنز آتی ہیں، تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ اضطراب ہے، پہلے آپ نے اجازت دے دی اور پھر آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا اس وقت کیوں نہیں خیال آیا، بالکل اینڈ پہ کیوں آیا؟ بیسیکلی یہ گریجولی شریعت کے احکام ایوالو ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ ایک دن میں ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، تو یہ یعنی الٹیمیٹلی یہ ڈیسیژن ہوا۔ اچھا، یہ جو مسلم شریف کے الفاظ ہیں نا، میں اگلے تم 9 کا روزہ رکھو، یہ جب آپ کسی کا بھی ترجمہ دیکھیں گے نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تو سب نے بریکٹ میں لکھا ہوگا 9 کا بھی روزہ رکھو۔ یہ بھی جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے نا، یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن لگائی صحیح ہوئی ہے، پہلی شاید جڑی کہ صحیح لائی ہوئی ہے انہوں نے، وہ اس لیے لگائی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے 755 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ابن عباس نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام ہمیں یوم عاشورہ کا روزہ 10 محرم کو رکھنے کا کہتے تھے، اس میں 10 کی تاریخ بھی آ گئی۔ البتہ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، شیخ البانی سے صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں حسن بصری کی تدلیس کی وجہ سے، لیکن اس کو سپورٹیو ایک چیز امام ترمذی نے ساتھ جو قول لکھا ہے نا، موقوفاً یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس کو شیخ زبیر صاحب بھی صحیح مانتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث 755 کے ساتھ لکھا، ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو، اور اس کی پوری سند ہے سنن کبریٰ البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8187 جلد 4 پیج 287 پہ، جسے شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے الحدیث رسالے میں لکھا ابن عباس کے اس قول کو جو ترمذی لے کے آئے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر کوئی صحابی کی حدیث موقوف ثابت ہو جائے تو مرفوع حدیث اگر ضعیف بھی ہو نا، اس کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ تو ابن عباس فرمایا کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، 9 اور 10 2 روزے رکھ کے۔ اب آپ کو پتہ چلا مسلم میں انہوں نے بھی کیوں کیا ہے، وہ اس کی وجہ سے کیا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2154، یہ حدیث کمزور ہے۔ اس میں ابن عباس کا قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو 10 سے پہلے ایک روزہ ملا کر یا 10 کے بعد ایک روزہ ملا کے، یعنی 9 اور 11 دونوں آپشن ہے۔ بہرحال اجتہاداً یہ صحیح ہے، اگر کسی شخص کا 9 کا روزہ رہ جائے، اب اس نے 10 کا رکھا ہے، میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہو گیا تھا، پھر میں نے 11 کا روزہ رکھ لیا تھا تاکہ مخالفت ہو جائے 2 روزے رکھ کر۔ تو اب مسلم شریف کی جو حدیث ہے اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا، تو وہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ 10 کا چھوڑ دوں گا۔ 10 کے بغیر تو عاشورہ کا لفظ ہی نہیں بنتا، ٹھیک ہو گیا؟ عاشورہ کا لفظ تو بولا ہی 10 کے اوپر جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یعنی صحابہ کے فہم کے بغیر کتاب و سنت کو لے کے نہیں چلنا، یعنی غیر مقلد نہیں بننا، آپ نے مقلد تو بننا ہی نہیں نا، غیر مقلد بھی نہیں بننا، متبع سنت بننا ہے۔ اور متبع سنت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف کے فہم کے مطابق، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا۔